نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج وماجوج مفسدین فی الارض فهل نجعل لک خرجا ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 92 سے 99 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ثم اتبع سببا آیت 92 حتی اذا بلغا بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا آیت 93 قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا آیت 94 قال ما مکننی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آیت 95 آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا آیت 96 ترجمہ۔ پھر ایک راہ پر لگ گئے یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو دیواروں کے پیچھے ایک ایسی قوم دیکھی جو بات سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اس سرزمین پر یاجوج ماجوج نے ایک ادھم مچا رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کو خرچ دے دیں بشرط یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنوا دیں؟ بولے جس پر میرے رب نے مجھے قادر کیا ہے وہی بہتر ہے، تم قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دے دو۔ آخرکار جب یہ دیوار دونوں پہاڑوں میں برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ آگ خوب جلاؤ۔ آخرکار جب انہوں نے اسے آگ بنا دیا تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 92 سے 96 کا تفسیر۔ آیت 92 ذوالقرنین ایک گھاٹی پر پہنچے، پھر ذوالقرنین دنیا کی مشرقی سمتوں سے ہٹ کر ایک اور راہ پر چل پڑے۔ پھر جب آپ ایک گھاٹی پر پہنچے تو دو پہاڑوں کے درمیان تھی اور جس سے یاجوج ماجوج نکل کر ترکی شہروں میں گھس کر تباہی مچاتے تھے، کھیتیاں اجاڑ دیتے تھے اور جانور مار ڈالتے تھے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یاجوج ماجوج بنی نو انسان میں سے ہیں، چنانچہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام کو پکار کر فرمائے گا کہ آدم آگ میں بھیجے جانے والوں کو علیحدہ کر لو۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ کس قدر آگ میں بھیجے جانے والے ہیں؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ یہ سن کر بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں 2 قومیں ایسی ہیں کہ وہ جس قوم میں مل جائیں گی اسے کثیر بنا دیتی ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔
ترکوں کو کہنے کی وجہ، ترکوں کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے پیچھے اور دیوار کے پس پشت چھوڑ دیے گئے تھے تاکہ گڑبڑ نہ مچائیں۔ چندہ دینے کی خواہش، آیت 93۔ چونکہ وہ اجمی تھے اور لوگوں سے بھی دور رہتے تھے اس لیے بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی، آیت 94۔ انہوں نے چاہا کہ چندہ کر کے ذوالقرنین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس خرچے سے دیوار تیار کرا سکیں۔ آپ نے بے پرواہی، دیانت اور ہمدردی کی نیت سے فرمایا، آیت 95، کہ اللہ نے مجھے جو ملک و سلطنت اور قوت و اقتدار عطا فرما رکھا ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ سورہ نمل کی آیت 36 میں، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ تمہارے دیے ہوئے مال سے کہیں بہتر ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس والا مال تمہارے چندے سے کہیں بہتر و پاکیزہ ہے، آیت 96۔ البتہ تم محنت و مزدوری اور تعمیری چیزوں سے میرا ہاتھ بٹا سکتے ہو، میں تمہارے لیے دیوار بنوا دوں گا۔ تم میرے پاس لوہے کی اینٹیں لے آؤ۔ پھر آپ نے لوہے کی دیوار چنوائی۔ جب یہ دیوار طول و عرض میں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی تو فرمایا اب اس پر آگ خوب دھونکاؤ۔ پھر جب وہ آگ سے آگ کی طرح بن گئی تو بولے اب پگھلا ہوا تانبا لا کر اوپر سے اس پر بہا دو۔ قرآن میں ہے، سورہ سبا کی آیت 11 میں، ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اسی وجہ سے وہ محتط چادر جیسی لگتی ہے۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، آیت 97۔ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، آیت 98۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، آیت 99۔ ترجمہ، پھر نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ ہی کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ محض میرے رب کی عنایت ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر ڈالے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس دن ہم انہیں اس حال میں چھوڑیں گے کہ وہ سب آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو گھیر کر جمع کر لیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 97 سے 99 کا۔ تفسیر، یاجوج و ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ نقب لگا سکتے ہیں، آیت 97۔ یعنی یاجوج و ماجوج اس دیوار کے اوپر نہیں چڑھ سکتے کہ پھلانگ کر اتر آئیں، اور نہ اس میں نقب لگانا ان کے بس کی بات ہے۔ چونکہ نقب لگانے کی بنسبت چڑھنا آسان تھا اس لیے استطاعوا استعمال کیا، اور نقب کے لیے استطاعوا۔ ام المومنین زینب بنت حجر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہمارے محبوب نبی سو کر اٹھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، افسوس فتنہ عرب کے قریب آ گیا، آج دیوار یاجوج ماجوج کھول لی گئی۔ اور آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا کہ اتنی کھل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ فرمایا ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آیت 98۔ دیوار یاجوج و ماجوج اللہ کی ایک عظیم رحمت ہے۔ جب ذوالقرنین یہ دیوار بنا کر فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ میرے رب کی لوگوں پر یہ ایک رحمت عظمہ ہے کہ اس نے ان کی اور ان کے دشمنوں کے درمیان جو یاجوج و ماجوج ہیں اور ادھم مچاتے ہیں اس دیوار سے رکاوٹ پیدا کر دی، اور اب بحمدہ وہ فساد مچانے کے لیے ادھر آ نہیں سکتے۔ پھر جب میرے رب کا سچا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین دوز بنا دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج کے بیوی بچے اور باغات بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک آدمی 1,000 سے بھی زیادہ۔
اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ آیت 99 یاجوج و ماجوج کا ظہور اور ان کی کثرت۔ جب یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا تو ان کی کثرت و ازدحام سے کھوئے سے کھوا چھلتا ہوگا۔ دجال کے بعد اور قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا، جیسا کہ اس کا بیان سورہ انبیاء کی آیت 96 میں ہے۔ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا، پھر سب کو گھیر گھار کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ سور کا بیان۔ پھر فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا۔ سور ایک نرسنگھا ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ سور قیامت کے نزدیک اسرافیل پھونکیں گے۔ فرمایا مجھے کیسے چین آئے، حالانکہ سور والے نے سور منہ میں لے رکھا ہے، پیشانی جھکا لی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور کب سور پھونکوں۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ توکلنا پڑھتے رہو۔ پھر فرمایا کہ ہم تمام انسانوں اور جنوں کو میدان محشر میں حساب لینے کے لیے جمع کر دیں گے۔ سورہ واقعہ کی آیت 49-50 میں فرمایا آپ فرما دیں کہ یقین مانو تمام اگلے اور پچھلے ایک مقررہ دن اکٹھے ہونے والے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت 47 میں اور ہم انہیں اٹھائیں گے اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 92 سے 99 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔